من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والأئمة الميامين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعضاء، بس 5 سے 7 منٹ، اس کے بعد سے زحمت تمام کروں گا۔ آپ حضرات تقریباً صبح سے ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، خستگی کا احساس آپ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ارباب اعضاء، ذرا تصور کریں کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا اور دوسرے اصحاب و انصار کے اوپر کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنی مصیبتیں ان کے اوپر توڑی گئیں۔ سب امام مظلوم کربلا نے برداشت کیا، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ بشارت ہے مومنین کے لیے، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کے یہاں سے آئے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ ارباب اعضاء، ذرا تصور کیجئے 10 محرم کو کربلا میں جو ظلم ہوا، جناب زینب کے فرزند، جناب زینب کے بھائی اور دیگر اعزاء و اقربا کو جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اب 11 محرم جب آئی ہے تو اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے اور اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے واپس آج ہی کے دن کربلا میں پہنچتا ہے۔ اور جب کربلا میں پہنچتا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ جیسے ہی یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے تو وہ 10 محرم کا جتنا بھی منظر تھا جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اہل حرم گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ ہر بی بی کی نگاہوں کے سامنے وہ مقتل نظر آ گیا کہ ہر بی بی نے جو دیکھا تھا، کسی نے کہا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے بھیا عباس کا بازو قلم ہوا تھا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا ماجایہ ذبح کیا جا رہا تھا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اونو محمد گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ قاسم کا لاشا پامال صبح اسپا کیا گیا تھا۔ ارباب اعضاء، ذرا تصور کیجئے کربلا میں یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ تو آ گیا، مگر اس قافلے میں وہ حسین کی 4 سالہ بچی نہ آ سکی۔ حسین کی 4 سالہ بچی کو بڑا ارمان تھا، زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی۔ شام کے وقت تو جب پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے نا، تو جناب سکینہ یہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب کہتی تھی بیٹی ارے یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو سکینہ یہی کہتی تھی پھوپھی اماں کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ کیا وطن جانا ہمیں نصیب نہ ہوگا؟ ہاں ارباب اعضاء، رہائی کا پروانہ تو مل گیا ہے، مگر سکینہ ساتھ میں نہیں ہے۔ جناب زینب قید خانے میں پہنچی ہیں زندان شام میں، جہاں پہ سکینہ کی تربت تھی، اور تربت سے لپٹ کے کہتی ہے اے بیٹی زینب، اے بیٹی سکینہ، تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، دیکھو ہم رہا ہو گئے
کیا وطن نہ چلو گی؟ ارباب اعظم، یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ 40 کے دن 40ویں کے دن کربلا میں پہنچا ہے۔ اب جب کربلا میں پہنچا ہے، ہر بی بی ایک ایک تربت سے لپٹ گئی ہے، بین کر رہی ہے، ساری بیویاں بین کر رہی ہیں۔ جب 3 دن کے بعد یہ قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو سید سجاد نے، جناب زینب نے ہر ایک کو سوار کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ جناب زینب نے یہ دیکھا کہ جناب رباب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مڑ کے کیا دیکھتی ہیں کہ جناب رباب تربت حسین سے لپٹی ہوئی ہیں۔ جناب زینب قریب پہنچی ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں بھابھی رباب کیا آپ وطن نہ چلو گی؟ تو جناب رباب کہتی ہے شہزادی ارے اب میں وطن جا کے کیا کروں گی؟ میرا والی و وارث یہیں پر ہے۔ میرے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کو زندان شام میں چھوڑ آئی ہوں، بیٹا علی اصغر بھی اسی کربلا کی زمین پر ہے۔ میرا والی و وارث یہیں پہ ہے، اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ کون وہاں پہ ہماری نگہبانی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔